السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل الطاری قرآن اکیڈمی۔ آج انشاءاللہ ہم مدنی قاعدہ لیسن نمبر 21 سبق نمبر 21 اس کا انشاءاللہ ہم پارٹ 3 پڑھیں گے۔ جس کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک پچھلے اسباق کو کمپلیٹ نہیں کیا، پہلے پچھلے اسباق کو کمپلیٹ کیجیے۔ تمام ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو باقاعدہ تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے اور الطاری قرآن اکیڈمی کو باقاعدہ طور پر جوائن کیجیے۔ تو چلیے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 21 کا ہمارا ٹاپک ہے وقف۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم یہ جو قواعد ہیں ان کو پڑھ چکے ہیں، یعنی سبق نمبر 21 کے جو ہمارے قواعد ہیں یہ مکمل ہو چکے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم باقاعدہ سبق کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ دیکھیے میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا کہ یہ جو علامات وقف ہیں اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ کہاں وقف کرنا ہے کہاں نہیں وقف کرنا۔ اگر یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ کو وقف کرنے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ تو چلیے سبق کو باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، جتنا زیادہ آپ خود پڑھیں گے پریکٹس کریں گے اتنا اچھے سے آپ قرآن کریم کو پڑھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ خود پریکٹس نہیں کریں گے، بس صرف سنتے رہیں گے تو اس سے پھر وہ بہتری نہیں آئے گی۔ تو چلیے پڑھتے ہیں، ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ صاد کھڑا زبر صا، دال زیر دی، صادی، قاف یا زیر قی، صادقی، نون زبر نا، صادقین۔ تو یہ نیچے جو لکھا ہوا ہے اس کے جب نہیں نکالیں گے، اس کو رواں ہی پڑھیں گے، اور یہ ہماری سمجھے کہ سہولت کے لیے لکھا گیا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ وقف جب ہم کریں گے تو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں ایسا نہیں ہوگا، یہ یہاں ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس لیے یہ دوسری مرتبہ لکھا ہوا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ وقف جب کریں گے تو پھر نون کو کس طریقے سے پڑھیں گے۔ اصل میں یہ نون جو ہے متحرک تھا، اس پر زبر تھا، لیکن جب ہم نے یہاں وقف کیا تو پھر ہم اس نون کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو صادقین، اس سے پھر کیا بن جائے گا جب ہم وقف کریں گے، صادقین، ٹھیک ہے۔ نون کو ہم ساکن کر دیں گے۔ اور آپ نے مدات کے اندر پڑھا تھا کہ ایک مد ہے مد عارض، ٹھیک ہے، وہ کب ہوتی ہے جب حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ساکن نہیں تھا، ہم نے اس سے ساکن خود کیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہاں وقف کیا تو پھر یہاں پر ایک مد ہوگی، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مد بھی ہو رہی ہے، اور اس کو جو ہے ہم جب وقف کریں گے اس میں اس نون کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ نون کھڑا زبر نا، دال زیر دی، نادی، میم یا زیر می، نادمی، نون زبر نہ، نادمین، جب ہم وقف کریں گے نادمین، اچھا یہ بتانا بھی ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ جیسے صادقین وقف، صادقین، اسی طرح نادمین وقف، نادمین، ٹھیک ہے۔ آگے ہجے نکالتے ہیں۔ میم سین پیش، مس تا زبر تا، مستا، قاف یا زیر قی، مستقی، میم زبر ما، مستقیم وقف، مستقیم، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی وقف، فی، شین زبر شا، فا زبر فا، شفا، تا یا زبر تی،
شفتئی نون زیر نی شفتینی وقف شفتین با لام زیر بل قاف زبر حق قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اس وجہ سے یہاں قلقلہ کریں گے. قاف زبر حق بالحق قاف زید قی بالحق. اور یہاں پر ہم جب وقف کریں گے تو پھر کیا بن جائے گا؟ بالحق. یہ قاف مشدد بھی ہے، اس وجہ سے اس کو جمع کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے بالحق اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ قلقلہ بھی کریں گے اور یہ بھی پتہ چلے کہ یہاں پر تشدید ہو رہی ہے. آگے پڑھتے ہیں. نون سین زبر نس تا زبر تا نستا عین یا زیر عی نستعی نون پیش نو نستعین وقف نستعین. یا زبر یا شین الف زبر شا یشا حمزہ پیش او یشاء وقف یشاء. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے، تاکہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنے لگ جائے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. تو اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ باقی جو ہمارا سبق رہ گیا ہے، جو لائنیں ہماری رہ گئی ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو اگر آپ نے ابھی تک قطاری قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پلیز وزٹ آور ویب سائٹ atariquranacademy.com.